گزشتہ سے پیوستہ پچھلے خطبہ جمعہ میں جو ہماری بات ہوئی تھی اس کو آج انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ مسائل کسی بھی صورت میں ہوں، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہم جن کا سامنا کرتے ہیں ان کے تدارک کے لیے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو سر انجام دینے کے لیے چند چیزیں ذکر کی تھیں، ان میں سے جو باقی رہ گئی تھی وہ آج انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں۔ تھوڑا سا سبق ریوائز کرنے کے تحت وہ چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ انسان جب تک اپنے آپ کو نہ بدلے اللہ نہیں بدلتا، یہ پہلا ہمارا نقطہ تھا۔ دوسری جو بات ہم نے کی تھی وہ گھر کی بات تھی، گھر کیسا ہونا چاہیے، اس سے متعلق انسان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہر انسان اپنے کیے پر جواب دہ ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے تحت ہم نے بات کی۔ تیسرا نقطہ اللہ رب العالمین سے دوری، ومن اعرض عن ذکری، یہ ہماری آخری بات ہوئی تھی۔ اس میں تھوڑا سا تقویٰ کا ذکر بھی کیا تھا، اس کو آج انشاءاللہ میں مزید تفصیلاً ذکر کروں گا۔ انسان رب سے دور ہوتا ہے تو پھر مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں چوتھا جو نقطہ ہے، انسان کے اللہ کے قریب ہونا اور اس سے دور ہونا، جس کو ہم عمومی طور پر تقویٰ بھی کہتے ہیں، زہد بھی کہتے ہیں، ورع بھی کہتے ہیں، اطاعت اور بندگی فرما برداری بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے متعلقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے، یہ آیت ہر خطبہ مسنونہ میں تو پڑھتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آج میں نے علیحدہ سے بھی پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے جس چیز کا پابند بنایا ہے وہ یہ بات کہی، یہ اس بات کا پابند کیا کہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تاکہ تمہیں موت نہ آئے مگر کہ تم مسلم ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو۔ تمہیں جب موت آئے، تم جب دنیا سے جاؤ تو تم حالت ایمان میں ہو، حالت اسلام میں ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم بھی دیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تقویٰ پرہیزگاری للہیت، اللہ کی عبادت سے ہے، اور اللہ کی عبادت میں سب سے اہم ترین اور انسان کے لیے ہلکی ترین چیز وہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اپنے رب کی حمد تعریف بیان کر، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں سے ہو جا، ان کے ساتھ مل جا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بھی حکم دیا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ کب تک، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم حالت ایمان میں ہو، حالت اسلام میں ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین دو طرح کا ہے، انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، وہ عبادت اس میں رچ بس جاتی ہے، اس عبادت میں کمزوری اس کو محسوس ہوتی ہے، اس عبادت میں کمی اس کو محسوس ہوتی ہے، وہ فیل کرتا کہ میں نے یہ عبادت کرنی تھی، آج اس میں سست رہ گیا، پیچھے رہ گیا، فوراً اس کو پتہ چلتا۔ یہ یقین والی عبادت ہے، یہ عبادت نہیں کہ کسی نے یاد کروا دی، ہاتھ لگ گئی، کسی نے کہہ دیا، توجہ دلا دی تو کر لی، ورنہ پتہ ہی نہیں۔ یہ یقین والی عبادت نہیں، یہ پہلی چیز۔ یقین کی پہلی کیفیت، اس کی عبادت میں اس کو اتنا یقین ہے کہ اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں وہ چوک نہیں کرتا، سستی نہیں کرتا، کاہلی نہیں دکھاتا۔ کہیں کمی پیشی رہ جائے تو فوراً الرٹ اس کو مل جاتا ہے، اس کا دل دماغ، اس کا ضمیر، اس کا نفس اس کو متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ یقین والی عبادت۔ اور اس کے ساتھ اس چیز کو بھی شامل کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بحیثیت بشر، انسان، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے معافی مانگی۔ دونوں میں فرق ہے، لیکن یقین کی پہلی کیفیت میں یہ دونوں چیزیں، اللہ کی عبادت میں سستی، بندگی میں سستی۔ جو عبادات وہ کر رہا ہے، کسی بھی قسم کی عبادت، وہ نماز ہے، وہ سجدہ ہے، رکوع ہے، خرچ کرنا ہے، کسی کو صحیح بات بتلا رہا ہے، کسی کی رہنمائی کرنی ہے، صلہ رحمی، تمام عبادت، کسی کی تیمارداری ہے، راستے سے پتھر ہٹانا، چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہے یا بڑی سے بڑی عبادت ہے، اس میں سستی اس کو برداشت نہیں۔ اور دوسری چیز کہ وہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اور فوراً اس کو احساس ہو جاتا ہے، یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، میں نے اس کو درست کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس سے پلٹنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا۔
اور یہ غلطی اگر بندوں سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو میں نے ٹھیک کرنا، اس کی میں نے اصلاح کرنی ہے، اس سے میں نے معافی مانگنی ہے، دنیا میں اپنے معاملے کو میں نے حل کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں یقین والی عبادت۔ دوسری کیا ہے جس پر مفسرین نے بہت زیادہ لکھا بھی، اور سورۃ المدثر کے اندر اللہ رب العالمین کا حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ تم پر یقین آ جائے، اور وہ یقین کیا ہے؟ الیقین الموت، یہ وہ یقین ہے جس یقین کے ساتھ بندے کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم بالغ ہوئے ہو، اسلام کی پابندیاں تم پر شروع ہیں، قلم چلنا شروع ہو گیا، اب اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی، اس سے نکلنا نہیں۔ یہ ہے الیقین کا دوسرا معنی الموت۔ رمضان آ گیا، حج کے دن آ گئے، محرم کے روزے رکھ لیے، جذباتی عبادت تھوڑی سی کر لی، نہیں، عبادت مستقل مزاجی کے ساتھ۔ رمضان میں اپنی عبادات کو بڑھانا ہے، چھوڑنا نہیں، ترک نہیں کرنا۔ ہم بحیثیت مسلمان معاشرہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی مثال دیتا اچھا نہیں لگتا، سب کو بات آتی ہے اور سمجھ آتی ہے، پتہ ہے۔ یہ جذباتی عبادت یقین والی نہیں، گویا کہ انسان مسلمان اپنی موت کو یاد نہیں رکھ رہا۔ کیوں؟ یہ کس مرحلے آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بندے پر موت آ گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ محشر کا میدان نہیں سجا، لیکن اس کا معاملہ شروع ہو گیا، سوال و جواب شروع، اور یہ اللہ کو ہی علم ہے کہ یہ کب آئے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اجل آ گئی، تمہارا وقت مقرر آ گیا، تم پر یقین آ گیا، تو پھر اس کو تاخیر نہیں کی جائے، مؤخر نہیں کیا جائے۔ جو وقت مقرر اللہ نے کیا ہے اسی پر ہی اس نے آنا۔ اور یہ دونوں صورتیں جب مسلمان اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے، اپنی یادداشت میں، اپنی ڈائری میں نوٹ رکھتا ہے، تو پھر اس کو عبادات کی لذت بھی آتی ہے، پھر اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، اس کی ملاقات کرنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر وہ حق اور سچ کے ساتھ رہتا، اور پھر اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں فیس کرتا ہے، مومن کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مثال بارہا ہم نے سنی۔ غزوہ احزاب کا جب موقع تھا، خندق کھودی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی، حالت خراب ہے، پیٹ پر پتھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے تھے؟ ہم سیرت میں پڑھا ہے نا، ابتدا میں پڑھ لیتے، 2 پتھر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ کیفیت میں تھے۔ اب اس کا مطلب کیا کہ آپ نبی اللہ رب العالمین نے آپ کو بھوک کی سختی کیوں دی؟ اللہ کے محبوب ہیں، دنیا ہونی چاہیے تھی، اللہ رب العالمین نے دنیا کو محبوب رکھا ہی نہیں۔ اور یہ مثال ہمیں اپنی بھوک اور افلاس اور اس مہنگائی کو دیکھ کر سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی آسانی مومن کے لیے نہیں رکھی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، بخاری کی حدیث۔ آپ غریب ہیں، اجنبی ہیں، اور غریب کے بھی دونوں معنی، مال و دولت سے بھی غریب ہوتا ہے بندہ، اور اجنبیت بھی ہوتا ہے۔ دنیا اس طرح جیسے آپ کے لیے دنیا اجنبی، آپ دنیا کو نہیں پہچانتے۔ کس طرح؟ دنیا کے ساتھ طمع نہیں ہے، حرص نہیں ہے، دل نہیں لگایا، اچھی نہیں، بس اللہ رب العالمین بھیجا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم گزار رہے ہیں مسافر کی طرح۔ اور اس سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کا عمل ذاتی وہ ہمارے سامنے، آپ کی سیرت میں ملتا ہے، آپ کے صحابہ سے ملتا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، کتنے حساس تھے، کتنے حساس۔ ایمان کا وہ کون سا لیول ہوگا جو ابو بکر کو یہ بتلاتا ہے کہ اگر سرکاری کام کرنا ہے تو سرکاری تیل ورنہ بند، چراغ بند۔ یہ ایمان کا بلند ترین لیول ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مطابق اپنی 2 سالہ خلافت چلاتے، حالانکہ خلافت سے پہلے تاجر ہیں۔ ہمارے تو حکومت میں آ کر تاجر اور بڑا تاجر ہو جاتا ہے نا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت چھوڑ دی، اب تجارت نہیں ہو سکتی، امور سلطنت چلانی ہے، خلافت چلانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سب سے پہلے خلیفہ، کئی سارے مسائل اللہ رب العالمین نے ان کا حل کر۔ سب سے بڑا مسئلہ امت کا انتشار، سب سے بڑا مسئلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد موجود ہے اور امت میں اختلاف، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کو ختم کیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قرآن کی تعلیم سے قرآن میں حل موجود۔ میں نے پچھلے جو میں کہا تھا نا، کتاب و سنت میں ہر چیز کا حل موجود ہے، بلکہ بارہا کہتا ہوں
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لگتا ہے ایسے جب ابھی نازل ہوئی. عمر کو نہیں پتا تھا, یا پتا تھا مانا نہیں پتا, توجہ نہیں تھی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی ممبر پر, عمر بیٹھ گئے, امت کا اختلاف ختم ہو گیا. اور دوسرا بڑا اختلاف کیا تھا؟ منکرین زکوٰۃ کا. ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ سارے کے سارے دیہات پر جائیں گے, ابو بکر مدینہ میں رہے گا, اس کے جسم کو بیڑیا کھا جائے, لیکن سارے اس کی سرکوبی کریں. کس لیے؟ اسلام کا بڑا رکن چوتھا اس کا انکار کر. اللہ رب العالمین نے یہ کام کروائے کس بدولت؟ تقوی کی بنیاد پر. آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. انسان کو, مسلمان کو اچھے اور برے کی تمیز اللہ رب العالمین دیتا ہے, سمجھاتا ہے, اور وہ اس کو تھامتا اس وقت ہے جب وہ تقوی کے بلند معیار پر ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ رب العالمین کا اس کو نکال لیا جاتا ہے. کس کو؟ جس کا تقوی اللہ پر ہوتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کو رزق دیتا ہے بغیر حساب دیتا, اس کی ضروریات پوری ہوتی. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. لیکن کب یہ وعدہ پورا ہوتا ہے؟ پہلے نقطے کو ذہن میں رکھیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ دوسرے کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ربط ہے. ان نکات کا بھی آپس میں ربط. انسان کی خواہش نہیں, وہ کوشش نہیں کرتا, محنت نہیں, جستجو نہیں ہے, اس پر لگن نہیں ہے, اس پر ثابت قدمی نہیں ہے, اس کو یہ چیزیں میسر نہیں ہوں. اللہ رب العالمین نہیں دیتا. اللہ دیتا ہے, دے کر لے بھی لیتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر مثالیں نہیں رکھی, بلکہ صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین. بلکہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو آج کے اس معاشرے میں بھی ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو توکل اللہ میں مضبوط ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان چیزوں کو تبدیل کروایا جو عرب معاشرے میں تبدیل کرنا محال تھا, ناممکن سمجھا جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو تبدیل کروایا. مومن سے متعلق اللہ نے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. دو دل نہیں ہو سکتے, ایک دل کا نیکی کر لوں, ایک کرے برائی کر لوں, نہ, یا نیکی یا برائی, دونوں جمع نہیں ہوں. اور اسی صورت کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. ان کو نہیں دیکھنا, جو چیز یہ پسند کرتے ہیں وہ پسند نہیں کرنی. یہ اس کے معیار کی پہلی پہچان ہے. مسلمان کے, مومن کے, اس کا معیار کیا ہے, اس کی پسند ناپسند کیا ہے, وہ اس کو اس کے تقوی کا معیار بتا دیتی ہے. اس کی شکل میں ہو, اس کے لباس میں ہو, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں ہو, اس کے مزاج میں ہو, اس کے کھانے پینے میں ہو, اس کی رشتہ داری, تعلق داری, دوستی میں ہو, اس کی پہچان ہو جاتی ہے. بندہ خود اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کر کے دیکھے, اپنی پسند اور ناپسند کو اپنے ذہن میں سوچے, سارا خاکہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ میں تقوی کے معیار پر ہوں یا نہیں. میری پسند منافقین, مشرکین, کافرین کی ہے یا اہل ایمان, اہل اسلام کی. یہ ترازو اللہ رب العالمین نے دے دی, اس میں رکھ کے ناپ لیں, تول لیں کہ میرا پلڑا کون سا وزنی. اور یہیں پر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو ایک اور حکم بھی دیا, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. توکل اللہ پر کرنا ہے. ان کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا, ان کی تعداد سے, ان کے اسلحہ سے متاثر نہیں ہونا. اور توکل بندے کو ملتا تبھی ہے جب تقویٰ ہو. ایک دوسرے میں کنیکشن ہے. تقویٰ ہوگا, پرہیزگاری ہوگی تو توکل ملے گا. کیوں؟ وہ اپنے رب کو پہچاننے والا ہوگا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور جس کے ذہن وہم و گمان میں ہی یہ نہ ہو, سب کچھ سارا یقین ارادہ اس کا ظاہری اسباب پر ہو, تو پھر نہ اس کے پاس تقویٰ. جب تقویٰ نہیں تو توکل بھی نہیں, اور توکل نہیں تو پھر اگلا مرحلہ یقین بھی نہیں. تقویٰ اور توکل ہے تو پھر اس کو رب پر بھی یقین ہو جاتا ہے کہ رب ہے, اللہ ہے, میرا خالق, مالک, رازق ہے, کوئی ذات ہے. اور آج جدید دور کے حساب سے ہمیں اس کی مثالیں مستشرقین سے بھی بہت ملتی ہیں. بڑی بڑی شخصیات صرف اس بات پر اسلام قبول کر لیتی ہیں, اللہ سمجھ دیتا,
ریسرچ کرتے کرتے کسی نہ کسی نقطے پر آ کر رکتے، اور اللہ کا انکار کرنے والے، الحاد پھیلانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے بدل جاتے ہیں کہ نہیں، کوئی اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم مسلمان، بے برت مسلمان، وہ اس توکل اور اس یقین کے لیول کو نہیں پہنچتے، اس کا حصول نہیں کر پاتے جو ایک عام نو مسلم کو ہو جاتا ہے۔ تو نو مسلم سے ایک اور بات بھی یاد آ گئی، ہمارا حال آج کل سعودی عرب میں پاکستانی فوج چلی گئی، ہم نے حدیثیں بنا لی، حدیث کے الفاظ ہیں موالی، نو مسلم، ہم نے کہہ دیا غیر عرب میں چلے جائے گی، اور ٹھکا ٹھک پھیلا رہے ہیں، دھڑا دھڑ پھیلا رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، لیکن اس کے اندر غیر عرب کے کوئی لفظ نہیں ہے، نو مسلم کے، نئے مسلمان، یہ الفاظ۔ ہم علمی لیول تو یہ ہے، کوشش بھی نہیں کرتے کہ صحیح درست جان لیں۔ بہرحال اس کے ضمن میں آ گیا ذہن میں، اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین یقین، بھروسہ، یہ مومن کی پہچان ہے، اس کو مضبوط کر دیتی ہے، رب کے ساتھ تعلق اس کا پختہ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ نعمتیں، یہ چیزیں مسلمان کو میسر ہوتی ہیں تو پھر دنیا کی بھوک ایک پتھر ہو یا دو ہو، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، جیسا کہ صحابہ اور رسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھوک نہیں دیکھی گئی، بھوکے تو ہم بھی ہیں، تھوڑا سا کھانا ہے، آپ گھر تشریف لے آئیں، میں آپ کی ضیافت کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے لشکر کو آواز دے دی، عبداللہ پریشان ہوئے۔ ظاہری اسباب کیا تھے؟ بکری کا چھوٹا بچہ، چھوٹا، اور تھوڑے سے جو اس کا آٹا، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں تھا۔ ظاہری کیا ہے؟ اللہ پر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یقین ہے، توکل ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کیا دے رہا ہے؟ یہ بھی دنیا ہے نا، کم و بیش 1000 کا لشکر سارا کھانا کھا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العالمین بہت زیادہ دکھایا، اور یہی عذاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمہ پانی نکلا۔ یہ آپ کا معجزہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اور اللہ کی مدد اور نصرت یہ بھی ہے کہ صحابہ گٹھلی چونس کے پانی پیتا ہے، اللہ رب العالمین پیٹ بھر دیتا۔ یہ یقین ہے نا اللہ پر، ظاہری اسباب پر نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے اور 2 کا 3 کے لیے یکفی۔ ہم ظاہری دیکھتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے کھاتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، بے برکتہ تو ہوگا، اور ضائع کتنا کرتے ہیں۔ یہ معاشرتی بیماریاں ہیں نا ہماری، ظاہری اسباب اختیار کرتے ہوئے نہ یقین نہ رہا، نہ توکل رہا، نہ تقویٰ رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ مومن کی زندگی کے لیے انتہائی اہم نقطہ ہے، اللہ سے اس کو قریب کرتا ہے، مصائب پریشانیوں سے اس کو دور کرتا ہے، اور یہ ہمیں ہر صورت حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا ہماری چل سکتی، نہ آخرت ہم سرخرو ہو سکتے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح 5واں نقطہ جو ہمارا ہے، اللہ رب العالمین نے مسلمان کو اتفاق اور اتحاد کا حکم دیا۔ اس پر تفصیلی بات ایک جمعہ میں پڑھا چکا ہوں۔ اسے آپس کی نفرت، تفرقہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ تم دشمن تھے آپس میں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی بدولت، ایمان کی بدولت تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پر سارا تم خرچ کر دیتے، پھر بھی یہ آپس کی محبت تم پیدا نہ کر سکتے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے الفت اور محبت ان کے اندر پیدا کی ہے، ان کے دلوں کو قریب کیا۔ بنیاد کیا ہے؟ اسلام اور ایمان ہے، اور ایسا اسلام اور ایمان کہ مشرک بھائی کو بھائی نہیں مانتا، ماں باپ سے، والدین سے وہ بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، توکل نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ وہ اختیار نہیں کیے ہوئے، اللہ سے ڈرتا نہیں، مطیع فرما بردار نہیں، اسلام میں داخل نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر، رہنما، معلم، مدبر، رہنما نہیں مانتا، کہتا تو میرا بھائی نہیں۔ میرے بھائی تو یہ ہیں جو اسلام والے مسلمان ہیں، جو میرے پر جان دیتے ہیں، یہ معیار ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے کہ آپس کے اندر نفرت ڈالی جائے، تفرقہ ڈالا۔ یہاں جتنی بھی لڑائیاں ہیں ساری کس لیے؟ آپس کی تگا دو، بھاگ دو، کھینچا تانی، اس کی بنیاد ہی یہ ہے، میں بڑا ہو جاؤں، میرا نعرہ بلند ہو جائے، میرا پرچم، میرا علم، میرا جھنڈا اونچا ہو جائے، ساری لڑائی ہے۔
اسلام اور کفر کی لڑائی تو ہے ہی ہے. جہاد اللہ رب العالمین نے قیامت تک رکھنا ہے، لوگوں نے کرتے رہنا ہے. لیکن اگر اسلام کا نام لینے والوں کے اندر یہ تفرقہ آبادی ہو تو پھر کس طرح وہ کفر کا مقابلہ کریں گے؟ پھر ان کے صف تو ایک نہیں. اللہ کی رسی کو تو انہوں نے مضبوطی سے نہیں تھاما ہو. اور یہ اللہ رب العالمین نے مسلمان کو حکمن کہا، اس کی زندگی کا جز بنایا. اور اختلاف یسیر ہو، اختلاف تنوع ہو تو وہ شریعت میں جائز ہے، اس کی اجازت ہے. ہم بنیاد بنا دیتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اختلاف ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد تم اختلاف دیکھو گے. اختلافاً کثیرہ کے الفاظ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت زیادہ اختلاف. لیکن حکم کیا دیا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر واجب کیا ہے؟ اس اختلاف سے نکلنے کا حل تمہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ میری سنت، میرے خلفاء کی سنت. اس کو تھام لو گے نجات پالو گے. اور اس پر تربیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی. یہ میں نے ابھی مثال دی سیدنا ابوبکر اور عمر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کو سن کر نہ مانتے، نہ بیٹھتے تو اختلاف ختم ہونا تھا، لڑائی ختم ہونی تھی، بڑھنی تھی وہ. اور یہی نسخہ اور اصول اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں بھی ہمیں دیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب ہم اس کو نہ اپنائیں، مورد الزام کسی کو بھی ہم ٹھہراتے رہیں تو پھر تو حل نہیں ہو سکتا. اور یہی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں نکلنا، اپنی من مرضی نہیں کرنی، اپنی پسند ناپسند نہیں ڈالنی، اپنا فہم اپنی عقل نہیں دوڑانی. اختلاف ہو گیا، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر لے آؤ، اس سے اپنا حل لے لو، باہمی اتفاق تو فرقہ بازی ختم ہو جائے. اور ہمیں ان کو بڑھانے کے لیے بڑی دلیلیں ملتی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں اتنے فرقے، فلاں میں اتنے فرقے، ہم میں 73 فرقے. 73 فرقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صادق اور امین مانتے، ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. لیکن آپ ان 73 میں سے کس میں ہیں حضور؟ اس کو تو دیکھ لے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین پر ہیں یا اپنی مرضی کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی آپ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ یا آپ ایک امتی کو نبی کا درجہ دے کر بیٹھے؟ آپ کا کون سا فرقہ ہے؟ ان 73 میں سے آپ کہاں کھڑے ہیں اس کو تو دیکھ لیں. آپ اپنی زبان سے کہتے رہے جی میں ہی جنتی ہوں، یہ فیصلہ آپ کا تو نہیں. یہ فیصلہ رسول اللہ کی تعلیم کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تربیت کرے گی، اللہ رب العالمین کی وحی کرے گی. میں اور آپ نہیں کر سکتے. اور جس کے اندر اتنا تشدد ہو کہ نہیں جی کتاب و سنت میں تو حکم ہے لیکن چونکہ چنانچہ ہے، یہ فلاں نے کہا ایسا کہا، ہم نے ایسا دیکھا، میرے آباء و اجداد یوں کرتے آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا جو اللہ نے یہ احکامات دیے، اس نے تفرقہ بنایا. وہ 73 میں سے جو نجات والا فرقہ ہے، نجات والی جو جماعت ہے وہ نہیں ہو رہی. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. یہ ایک امت کیسے بنے گی؟ امت تو نہیں رہی، تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے چلی گئی. تو پھر ہم کہیں جی دشمن ہم پر مسلط ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی مسائل تو پھر رہیں گے کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ مسائل کھڑے کیے ہو. اللہ رب العالمین نے تو ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا ہے، سیدھا راستہ بتایا ہے، صراط مستقیم دکھایا ہے. ہم دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دیں، اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے رہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مورد الزام ہم کتاب و سنت کو ٹھہرا دیں، اللہ اور اس کے رسول کو ٹھہرا دیں. نعوذ باللہ، ہمارا اپنا قصور. ہم نے درست تعلیم نہیں حاصل کی، اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، یہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. وہ مومن اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جو چیز اس کو پسند ہے اور بھائی کے لیے پسند نہ ہو. اور یہی معاشر کی دیگر بیماریاں اسی لیے پیدا ہوتی، اللہ کی ناشکری ہو، حسد بغض کینہ ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، جھوٹ ہو، ساری اسی کی بنیاد پر.
میری خواہش، میری چاہت، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا رہن سہن، اچھا کھانا پینا، دوسرا بھلے بھوکا مر جائے، اس کا حق بھلے میں چھین لوں۔ یہ ساری معاشرتی بیماریاں ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں اور ہمارے معاملات کو خراب کرتی ہیں۔ چھٹا نقطہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بتلایا ہے کتاب و سنت سے، جو ہمیں ملتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو حد درجہ دور کر لینا۔ اس کے ضمن پہ بات ہو چکی۔ اللہ کی معصیت کے قریب نہیں جانا، نافرمانی کے قریب نہیں جانا۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بارہا یہ چیزیں ہمیں سمجھائی۔ احفظ اللہ یحفظ، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود۔ اپنی حفاظت کرنی ہے جس طرح حفاظت کی ذمہ داری، اور وہ حفاظت کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا، ان شبہات کو چھوڑ دینا جن شبہات کی بنیاد پر انسان کا ایمان متزلزل ہو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، ان اللہ بین حلال و بین حرام و بینہما امور مشتبہات، اللہ تعالیٰ نے حلال بھی بیان کر دیا، حرام بھی بیان کر دیا، دونوں واضح ہیں، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں، کچھ کام، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، عام بندے کو پتہ نہیں چلتا، عام مسلمان کو پتہ نہیں چلتا حلال ہے کہ حرام، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ شریعت کا حکم ہے آپ اس کو ترک کر دیں، آپ اپنے آپ کو حلال میں رکھیں، حرام سے بچا کر رکھیں، جو متشابہ ہے اس کے قریب نہ جائیں، آپ ایمان میں مضبوط ہیں۔ احفظ اللہ یحفظ، یا آپ اپنی حفاظت کر رہے ہیں، جس طرح حفاظت کرنے کا حکم ہے، آپ اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں، اس کی سلامتی چاہ رہے ہیں۔ اور آخری نقطہ، ساتواں، انتہائی اہمیت کا حامل، اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق حلال تلاش کرنے کا حکم دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کہا حلال تجارت کاروبار کرو، کس میں؟ حلال میں رہتے، سود سے بچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ سود۔ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، کچھ سرکاری اسکیم ہو یا کوئی آپس کا ہمارا لین دین ہو، کس تیزی سے ہم سود میں گھستے ہیں اور اس کو منافع سمجھتے ہیں۔ ابھی نئی آشیانہ اسکیم آئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 5%، یہ سود ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں گھر تو بن جائے گا، چلو ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ یہ متشابہات بھی ہے نا جی، ہم باہر رہتے ہیں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہاں انشورنس بہت ضروری ہے، اگر نہ کروائیں تو علاج بڑا مہنگا ہے۔ یہ بہانہ ہے ہمارا، بھئی آپ نہیں افورڈ کرتے، کیوں جاتے؟ اسی لیے جاتے ہیں نا کہ پیسے زیادہ کما لیں۔ غریب مسلمان ملک اسی لیے چھوڑتے ہیں نا، اور پھر حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تمام قسم کی انشورنس سود میں لے جاتی ہے بندے۔ شریعت نے طرفین کا نقصان نہیں کیا، دونوں کا نقصان نہیں کیا، نہ لینے والے کا نہ دینے والے کا، اور اس میں دونوں میں سے ایک کا نقصان ہے، اور ایک نقصان اپنا بچانے کے لیے باقیوں کا نقصان کرتا۔ تفصیل ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جتنی بھی یہ بیمہ پالیسیاں ہوں یا بینک کے یہ معاملات ہوں، سارے اسی طرح۔ پھر ہم، ہاں انسان کی ضرورت ہے سواری، ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جی وہ 0% مارک اپ پہ دے رہا ہے۔ اچھا بھائی، وہ جو باریک باریک وہ سٹار کے ساتھ کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی ذرا بڑا کر کے دیکھ لو۔ وہ آپ سے سب سے پہلے کہے گا جی انشورنس کروانی، جی میں نہیں کرواتا جی، حلال نہیں جی، وہ تو کروانی پڑے گی، ضروری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ملتی نہیں ملتی، دھکے کھاتے رہو، فائلوں کے پیٹ بھرتے رہو۔ دوسرا کام، جی یہ فائل بنے گی، 1 ٹن لینی ہے تو اتنا، 150 لینی تو اتنا، فلاں گاڑی لینی تو اتنا، یہ فائل کے نام پہ یہ دندا، اور نام کیا ہے؟ 0% مارک اپ۔ ہم نہیں سوچتے احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم کہتے ہیں چیز مجھے مل جائے بس، خواہشات کی تکمیل ہو جائے بس، میں حلال میں رہوں یا حرام میں چلا جاؤں، اس کو میں نہیں دیکھتا۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ایسی خطرناک چیز انسان کے خوراک میں، اس کے لباس میں حرام شامل ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، پرانا لباس ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، غریب تھکا ہوا مسافر اللہ سے التجا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہناوا حرام۔ ہم کسی کا حق مار کے اپنے ساتھ لے کے کہ حلال سمجھتے ہیں، یہ تو میرا حق ہے جی، پھر کہتے ہیں ہم مصائب اور مسائل کا شکار ہیں، شکار رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان امور کو چھوڑ دیا جو اللہ نے ہمیں بتایا، ان امور کو اپنا لیا جو اللہ نے ہمیں منع کیا۔ یہ 4 چیزیں آج، یہ زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں گیا، بہت تفصیل ہے اس کی، ایک ایک چیز، ایک ایک لقمہ
انسان کو اپنے لیے فکر مند کروا دیتا، یہ حلال ہے یا حرام، یہ میں پیٹ میں جو لے کر جا رہا ہوں میرے لیے جائز درست ہے یا نہیں ہے۔ ابو بکر کی مثال پھر یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ، انگلی مار کر کچھ ایسا کھا لیا تھا، اللہ کے نام کا نہیں تھا، غیر اللہ کے نام، جیسے ہی پتا چلا انگلی ماری گلے میں، پیٹ میں گزر چکا تھا، کیا کی نکالنے کی کوشش کی۔ یہ ایمان ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ انسان کا زہد اور ورع ہے جو اس کو بتلاتا ہے کہ میں حلال لے گیا یا حرام کھا گیا۔ باریک بینی سے اپنی زندگی کے تمام حصے اس کو دیکھنے چاہیے کہ میرا پلڑا حلال میں ہے حرام میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے مجھے اجتناب کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان 7 چیزوں کے تحت اپنی زندگی کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔